رسول پور تھا، اسی زمین پر آپ کے والد کرام نے ایک چھپر ڈالا تھا، ایک جھونپڑی ڈالی تھی۔ اللہ اکبر، آپ پیدا ہوئے یتیم ہو گئے، اور یتیم 9 مہینے آپ ماں کی گود میں رہے۔ 9 مہینے کے بعد ماں بھی داغ جدائی دے چلی۔ پھر وہ خاتون جنہوں نے آپ کو پالا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت وارث پاک کی دادی حضرت راحت النساء تھی، جنہوں نے اپنے پوتے کی پرورش کی۔ آپ جب کچھ سال 4 سال کے ہوئے یا 7 سال لگ بھگ ہوئے ہیں تو آپ کی دادی آپ کو ایک مدرسے کے اندر لے کر کے گئی، اللہ والے کے حوالے کر کے کہا تھا لو میرے بیٹے میرے پوتے کو تعلیم دو، مصطفیٰ کا علم سکھاؤ۔ اللہ اکبر، استاد بھی بڑے عجیب تھے، رات و دن آپ سے کام کرایا کرتے تھے، لیکن بستی والے بھی عجیب ہوتے ہیں، کہتے مولوی پڑھانے آیا کہ کام کرانے آیا ہے، اس طرح کے تانے۔ کوئی جا کے کہنے لگا راحت النساء بات سنو، تم اپنے پوتے کو جس مولوی کے پاس چھوڑ کے آئی ہو نا وہ کام زیادہ کراتا ہے پڑھاتا کم ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا یہ میرا معاملہ نہیں ہے، اب استاد جانے یا شاگرد جانے، اب ان کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہ کے پڑھائیں۔ لوگ اکٹھا ہو کر کے آئے، آکے آپ کے استاد سے کہتے ہیں حضرت جی کچھ اس بچے کو پڑھا بھی دیا کرو، اس سے کام کرایا کرتے ہو۔ استاد مسکرا کے کہتے ہیں کبھی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا آؤ بیٹے، سرکار وارث پاک کو بلا کر کے کہا تھا ذرا بیٹے پڑھنا شروع کرو، جیسی اتنا کہا گیا ہے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، تاریخ میں لکھا ہے کہ پورا قرآن آپ نے ایک بیٹھک میں پڑھ کے اٹھ کے سنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وارث پاک ہے اور صاحب سبحان اللہ، یہ وارث پاک اللہ نے اتنا عظیم رتبہ دیا، پھر آپ کو ان کو اللہ نے سبحان اللہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ جتنا بھی تبرک ہے یقیناً یہ سب دیوا والے کا کرم سبحان اللہ ہے جی۔ اگر ناراض ہو رہے ہو تو اٹھا کے لے جاؤ، ورنہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، اللہ نے عالم پناہ بنایا اور شان کیا دی، سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنی عظیم شان دی، اتنی عظیم شان دی، کتنے اونچے سے اونچے مجمع میں کھڑے ہو جائیں سب سے نمایاں وارث پاک نظر آیا کرتے تھے، سب سے نمایاں وارث پاک نظر آتے تھے۔ اور مجمع چھوٹا ہو یا زیادہ ہو، جو آواز یہاں نکلتی تھی وہی آواز پیچھے جایا کرتی تھی۔ ان کے دور میں مائک نہیں تھا، ساؤنڈ نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ان کی آواز پر فرشتے مقرر کر رکھے تھے۔ ان کا اصول تھا اللہ پر عالم پناہ بنایا۔ 14 سال کی عمر سے آپ نے احرام شریف باندھا، 14 سال کی عمر سے احرام کوئی 3 دن کے لیے باندھتا ہے، کوئی 4 دن کے لیے باندھتا ہے، لیکن قربان جاؤں وارث تیوا کے احرام کی احتیاطیں اتنی ہے کہ بال نہیں ٹوٹنا ہے، چو نہیں لگنی مرنی ہے۔ اگر آپ نے حالت احرام میں کوئی بال توڑ دیا تو قربانی دینی پڑے گی، حالت احرام میں آپ نے اگر کوئی چو مار دی تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ وہ کتنا محتاط رہا ہوگا جس نے 14 سال کی عمر میں احرام باندھا ہوگا، آخری سانس تک احرام کو اترنے نہ دیا ہوگا۔ زمانے کو بتایا تھا وہ امن کا پیغام دینے والوں، ہم دینے والے تمہارے جیسے نہیں ہوتے بلکہ ہمارے جیسے مصطفیٰ کے غلام ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے جی، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ اور اگلی بات پیش کر دوں، لوگ کہتے ہیں اتنی عمر تک احرام، اللہ اکبر، اس نے احرام باندھا تھا جب کعبے کا طواف کیا تھا، لوگ اکٹھے ہو کے آئے تھے۔ توجہ کرنا ذرا، ہر ایمان والا بولے اور ہر وارث پاک والا بولے، جسے حسد وہ اٹھ کے چلا جائے، جسے جلن وہ ڈوب کے مر جائے، بہت بڑی بات کرنے لگا ہو۔ کسی نے کہا تھا وارث پاک اتنا تو بتائیے، احرام یا تو 3 دن باندھا جاتا ہے یا 4 دن باندھا جاتا ہے، آپ نے جب سے باندھا ہے اتارا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں اپنے وارث کے شان کے، مسکرا کے کہتے ہیں احرام کا مطلب یہ ہے کہ جب تک احرام میں، جب تک کعبہ دیکھو تب تک احرام میں رہو، جب تک کعبہ دیکھتے رہو تب تک احرام میں رہو، جب کعبے سے جدا ہو جاؤ تب احرام اتارو۔ آپ فرماتے ہیں میں احرام کیسے اتار دیتا؟ 14 سال کی عمر سے جب سے کعبہ دیکھا ہے آج تک نظروں میں کعبہ یوں ہی جمع رکھتا۔ فرماتے آج تک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جشن وارث پاک کانفرنس، جشن وارث پاک کانفرنس، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان وارث پاک۔ سبحان اللہ کرو پیارے، فرماتے جب سے کعبہ دیکھا ہے آج تک کعبہ میری نظروں سے ہٹا ہی نہیں ہے۔ فرماتے زمین کوئی بھی ہو طواف ہردم کعبے کا ہوتا ہے۔
अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे बारे सुभान अल्लाह। और आखिरी बात, किसी ने कहा हुजूर ये पीला कपड़ा आप पहनते हो, ये पीला ही क्यों पहनते हो? जी जी बेशक। मैं कोई अपने घर की बात नहीं करता, डायरेक्ट वारी से पाक की बात करता हूँ। तवज्जो कीजिए, है ना तवज्जो? जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी बात है यार, मैंने आपके हाथ नहीं उठवाए तो इसका मतलब ये कि आप कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहे। मत समझो मेरी वैल्यू, बस हम वैल्यू क्या दिखाएंगे, हम तो इनके मंगते बन के आए हैं। जी बेशक। जरा सारे बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आखिरी बात, किसी ने कहा था सरकार ये पीला कपड़ा क्यों? आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा हुजूर एहराम में आपने पीला कपड़ा क्यों पहना? कहा आपने फरमाया क्यों? तो वो कहने लगे हुजूर बात ये है कि पीला कपड़ा ये निशानी होता है बीमारी की। तवज्जो कीजिए, तवज्जो है ना सारे लोगों की? लंगर तो ये आप ही को मिलना है इंशाअल्लाह, लंगर आप ही को मिलेगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर ये पीला ही कपड़ा क्यों? ये पीला कपड़ा तो बीमारी की निशानी होता है। मेरे बारी से बाप मुस्कुराए, गर्दन झुकाई, फिर जो निगाह उठी थी अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू थे, आंखों की रंगत सुर्ख थी। आप फरमाते हैं वो पीले रंग पे एतराज करने वाले, तूने ये तो कह दिया कि पीला कपड़ा मर्ज की अलामत है। हाँ मर्ज की अलामत है, लेकिन मरीज दो तरह के होते हैं। एक वो मरीज होता है जो दुनियावी मर्ज का मरीज होता है, और एक वो होता है जो मुस्तफा के इश्क का मरीज होता है। इसको दुनिया का मर्ज नहीं है, बल्कि सीना चीर के देखोगे तो दोनों पहलुओं पर एक तरफ खुदा के इश्क की बीमारी होगी तो दूसरी तरफ मुस्तफा के इश्क का मरीज। सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो है जी, बस ये मेरे वारी से पाक है। अल्लाह ताला हम सबको वारी से पाक के फैजान से माला माल फरमाए। रब फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इबादत का डरने का मतलब है अल्लाह की इबादत करते रहो, रोजा नमाज की पाबंदी करो, लोगों के दिल न दुखाओ, हर एक के दिल में खुशी पैदा करो। अल्लाह अकबर। अगर तुमने किसी भी बंदे का टूटा दिल जोड़ दिया तो नतीजा कुछ भी हो, कब्र में पहुंचोगे तो उधर मुस्तफा मुस्कुराएंगे, उधर रब की रहमतें बरसने लग जाएंगी। मेहरबानी करना है, किसी का दिल नहीं तोड़ना है। उसके बाद फरमाया गया वकुनु सादिकीन, जब अच्छे काम करने लगो तो फिर अल्लाह वालों का दामन थाम लो। अल्लाह वालों का दामन थामोगे इंशाअल्लाह अज़ीज कब्र तक ईमान सलामत जाएगा, कब्र तक ईमान सलामत जाएगा। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो